اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا پارہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 سے لے کر اختتام سورت تک۔ اس حصے میں 3 باتوں کو بیان کیا گیا۔ گزشتہ پارے کے اختتام میں منافقین کی مذمت اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید تھی۔ چھٹے پارے کے آغاز میں بتایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتے مگر جب ضرر کا خطرہ ہو یا جو ظالم ہو اس کی مذمت کی جا سکتی ہے۔ لہذا منافقین کی پردہ دری کرنے پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ چونکہ یہود کفر و ضلال میں منافقین کے بھائی تھے، اس لیے منافقین کے جرائم اور مذمت کو ذکر کرنے کے بعد یہود کے جرائم کو بیان کیا۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرا۔ مثلا یہود کا موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنا کہ اللہ کو سامنے دکھاؤ، اور واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی بچھڑے کی پوجا شروع کر دینا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور ہفتے والے دن شکار کر کے حد سے تجاوز نہ کرنا، لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی اور انبیاء کو ناحق قتل کیا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں باعزت زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہود کا تذکرہ کرنے کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ عیسائیوں کا ذکر کیا اور ان کے غلط عقائد کی تردید کی۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور انہیں سمجھایا کہ دین میں غلو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مقام سے نہ بڑھاؤ، اور ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ مت کہو کہ خدا 3 ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک خدا 3 اقنوم سے مرکب ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اس کے بعد آخر میں کلالہ کے احکامات کو بتایا۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ وہ عورت جس کی اولاد نہ ہو، اس کی وراثت اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی۔ اگر ایک بہن ہے تو نصف مال اس کو ملے گا، اگر 2 یا اس سے زیادہ بہنیں ہیں تو 2 ثلث ان سب کے درمیان برابر تقسیم ہوگا، اور اگر بہن اور بھائی دونوں ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کے تحت بھائی کو بہن سے دگنا ملے گا۔ دوسرا حصہ سورۃ المائدہ ابتدا سے لے کر آیت نمبر 82 پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے 5ویں اور نزول کے اعتبار سے 112 نمبر پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 112 سے لے کر 115 تک دسترخوان کا قصہ مذکور ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا۔ یہ سورت حلت و حرمت کے مسائل میں آخری سورت ہے۔ اس سورت میں بہت سے حلال اور حرام کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ تکمیل دین کا قصہ، حابیل اور قابیل کا قصہ اور مائدہ کا قصہ۔ معاشرے کے بڑے فتنے عورت اور دولت ہیں۔ عورت کے فتنے سے حفاظت کے لیے سورۃ النساء ہے، اور دولت کے فتنے سے حفاظت کے لیے سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام ہے۔ دولت 2 صورتوں میں ہوتی ہے۔
دولت دو صورتوں میں ہوتی ہے، دسترخوان اور مال مویشی۔ سورۃ المائدہ میں کھانے پینے کے مسائل اور سورۃ الانعام میں مال مویشی اور دولت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں ہر جائز عہد و عقد، خواہ وہ بندے اور رب کے درمیان ہو یا بندوں کے اپنے درمیان ہو، اس کو پورا کرنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اس کے بعد بہت سی اشیاء جنہیں زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، ان کی حرمت کا اعلان کیا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، مثلا مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کا اعلان بھی فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی اور اس میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا، اور تکمیل دین باعتبار اصولوں کے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیش آمدہ مسائل کا حل ان 4 طریقوں کے اندر رکھ دیا ہے: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے وضو، غسل اور تیمم کے مسائل کو بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ وضو کے 4 فرائض ہیں: مکمل چہرے کا دھونا، دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ غسل کے 3 فرائض ہیں: پورے بدن پر ایسے پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ اور تیمم کے 3 فرائض ہیں: نیت کرنا، چہرے کا مسح کرنا اور دونوں بازوؤں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا، جس میں قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اسی قصہ کی مناسبت سے ڈاکوؤں، باغیوں اور زمین پر فساد پھیلانے والوں کی سزا ذکر کی۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، کہ انہیں یا قتل کیا جائے یا سولی دی جائے یا ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ کر ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اور چور چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ اسلام انسان کی جان، عزت اور مال کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور ان کے لیے خطرہ بننے والوں کے لیے ایسی عبرتناک سزائیں تجویز کرتا ہے جن کا تصور ہی انسان کو جرم کے ارتکاب سے روک دے۔ اگر چند ہاتھ کٹنے کی وجہ سے اور چند لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنانے سے لاکھوں لوگوں کو امن و سکون میسر آ جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ اس وقت پوری دنیا جرائم کی کثرت کی وجہ سے جہنم بن چکی ہے۔ ان کو ختم کرنے کے لیے اسلامی قوانین کا نفاذ اور حدود کا نفاذ ازحد ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں یہود و نصارہ کی خرابیوں کا ذکر کیا کہ سرکشی کے باوجود اللہ کا محبوب ہونے کے دعوے دار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ان کے ساتھ دوستی لگانے سے روکا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا
لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کیونکہ ان کے ساتھ دوستی لگانے میں ارتداد کا خطرہ ہے اور یہ اسلام کے سخت ترین دشمن ہیں اور اسلامی شعار کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت فرمائی۔ آخری آیت میں بتایا کہ مسلمانوں کے سخت دشمن یہود اور مشرکین ہیں، البتہ عیسائی مسلمانوں کے لیے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ آج کے دور میں حقیقی عیسائیت موجود نہیں، اکثریت یہود کے رنگ میں رنگی جا چکی ہے اور باقی ماندہ مسخ شدہ عیسائیت پر عمل پیرا ہے۔